میرے ساتھ اس وقت موجود ہے مشہور کشمیری پنڈت گوپی کشن موجو صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور ماضی کی اگر ہم بات کریں، ماضی میں نفسیاتی ماہر رہے ہیں۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے جب یہ یہاں پر 1990 میں یہاں سے گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کے بعد کیا ماحول رہا، اور ان کی ہسٹری کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ گوپی کشن موجو صاحب، آپ بتائیے کہ پنڈتوں کی واپسی کے بارے میں اگر کہا جائے، اس کے لیے کیا ماحول ہونا چاہیے اور سرکار کو کیا کرنا چاہیے، اور جو پریزنٹ سینیریو ہے جموں کشمیر کے اندر، آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ 1990 میں یہاں سے چلے گئے، آپ راول پورہ میں رہتے تھے اور واپس پھر چلے گئے، اور آپ کی جو والد صاحب ہے اس کو بھی ملیٹنٹوں نے مارا، تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس ماحول کو؟ دیکھیے، جہاں تک کشمیری پنڈت کا واپس آنے کا سوال ہے، کشمیری پنڈت کو آنا پڑے گا اور آئے گا۔ وہ بہت اچھک ہے آنے کے لیے، بےتاب ہے آنے کے لیے، لیکن جب تک کوئی ماحول سازگار نہ بنے تب تو وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ لگتا ہے ملٹنسی چل رہی ہے، ابھی کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے۔ وہ ریسنٹلی جو سلیکشن کلنگس ہو گئی، ٹیچر کی ہو گئی، بینک مینیجر کی ہو گئی، اچھا اس کے باہر والے جو گول گپے والے تھے اس کی ہو گئی، ایک سگنل جاتا ہے کہ نہیں جی، ہم باہر والوں کو ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے کشمیری پنڈت بھی ڈرتا ہے آنے سے، اور بلکہ یہاں سے جو یہاں پہلے بھی رہتے تھے، جنہوں نے پلائی نہیں کیا یہاں سے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں، ماحول ٹھیک نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن کشمیر پنڈت کو آنا ہے، اس کی جنم بھومی ہے یہاں پر، اور کشمیر پنڈت کی جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کشمیر انکمپلیٹ ہے، تو وہ تو ہے ہی۔ اب یہ ہے کہ وہ کیسے آئے گا؟ آج کل جو ابھی جو ماحول چل رہا ہے یہ ملیٹنسی کا، اس پہ واپس آنا تھوڑا دشواری ہے، اور ہسٹوریکلی کہتے ہیں کہ یہ کشمیر پنڈتوں کا 7واں ایگزوڈس ہے، یہ شروع سے ہوا جب سے بات ہے، تو واپس آتے رہے کس وجہ سے؟ اسی وجہ کی دھرتی اپنی ہے، گھر بادشاہ کے زمانے میں کیسے واپس آ گئے تھے سب کے لوگ، اور جب بادشاہ اس وقت کشمیر پنڈتوں کو لا سکا واپس، ویسے ہی آج گورنمنٹ کو ایک کسی کو بادشاہ بننا ہے، آج کی گورنمنٹ کو بادشاہ بننا ہے ان کو واپس لانے کے لیے، اور اس کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے، اس کے لیے اور جو ایلیمنٹس ہے جو اس کو خلیج دینا چاہتے ہیں ہندو مسلم وغیرہ شغیرہ، اس ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ اب واپس آنے کے لیے ایک تو آپ چونکہ بدقسمتی سے جو کشمیر پنڈتوں کی یہاں پہ جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اس وقت ان کو بیچنے پر بڑے مجبور ہو گئے، انکوچمنٹ ہو گئی تھی، یہاں سے ڈر کے، مار کے، دما کے، ڈرا کے، تو ان کو وہ ماحول جو ہے وہ پراپرٹی اپنی بیچنی پڑی بہت لوگوں کو۔ میں اپنی بات بتاؤں گا کہ میں 1995 میں دفتر میں بیٹھا ہوں، تو یہاں سے ایک دو مسلمان اور ایک کشمیر پنڈت ان کے ساتھ آ گیا تھا، تو آپ جی اپنا وہ مجھے کیا کہتا ہے، توما خرچی پنوں مکان ہے۔ مجھے تھوڑا شوق اس طرح سے پولیٹیکل امپاورمنٹ کشمیر پنڈت کو دینی پڑے گی، آپ دلی الیکشن کمیشن کو 2 سے نامنیٹ کیوں؟ ان کے 2 کانسٹیٹوئنسی ریزرو کر لو ان کے لیے، جیسے حبا کا رہنے والی ہے اس کے تحت، جہاں پر کشمیر پنڈت میجارٹی میں رہتے تھے، 2-3 سیٹیں ان کی ریزرو کر لو، وہ نامنیشن، کیوں نامنیشن ہو گئے پھر پولیٹیکل پارٹی کے یہ بن جائیں گے جج، الیکشن وہ خود جائیں گے ریزرو کر دو، تو ایسے کانفرنس بلڈنگس میجرس کرنی ہے۔ پھر مائنارٹی ہے تو مائنارٹی اسٹیٹس دے دو ان کشمیر پنڈتوں کو، جو ہے اس کے لیے میں نے بہت کام کیا 1996 سے کشمیر ہندو مائنارٹی کانفرنس کی اور سے، کہ ان کو مائنارٹی اسٹیٹس ملنا چاہیے کشمیر پنڈتوں کو، اور باقی بھی، اور جو نیشنل مائنارٹیز ایکٹ ہے وہ یہاں لاگو نہیں ہوا ہے، ایون آفٹر جس 370 ہٹنے کے بعد یہ بھی نہیں پورا ہے۔ تو اس طرح سے جو کچھ اسٹیپس ہیں گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے مائنارٹی اسٹیٹس کشمیر دینے کے، الیکشن کی میں امپاورمنٹ، بورڈ بنانے کے، ایک بورڈ بناتے ہیں کشمیر پنڈت کی مائنارٹی، یہاں پر بورڈ، جب بکروال کے بورڈ بنتے ہیں ان کے بورڈ بنتے ہیں، ان کے لیے بورڈ بنا دو، جیسے باقی ٹرائبس کے گروپس کے لیے بورڈ بنتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک بورڈ بن جائے تاکہ ان کی پرابلمس ہو ان کو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں اس وقت، وہی پرابلم وہی ہوتی ہے کہ اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر وادی کشمیر کے اندر سازگار ماحول پھر سے پیدا ہو، اور تبھی ممکن ہے کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے بارے میں۔ کووڈ کے دوران یا آرٹیکل میں یا اس سے پہلے برہان کا ایپیسوڈ ہوا، کئی مہینے بند رہا، یا اس سے پہلے کی بات کریں تو ایک ماحول خراب ہوا، لیکن اس سمے کی اگر ہم بات کریں
اس سمے میں بھی مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں کو اپنے گھر میں جگہ دیا اور کھانا کھلایا. جو بھی دقتیں اس ٹائم تھی انہوں نے محسوس نہیں دیا کہ یہ ہمارے کمیونٹی سے الگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی ایک جگہ کھانا کھاتے تھے, ایک رہن سہن تھا, ایک ماحول تھا, ابھی بھی وہ مثال زندہ ہے اگر ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کریں یا نارتھ کشمیر کی بات کریں؟ وہ ابھی زندہ ہے. اب میں نے کہا نا, یہ ہر سیکشن میں, کوئی سوسائٹی میں, ہر کمیونٹی میں کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہو. میجارٹی دیکھ رہے ہیں میجارٹی کیسے چلتی ہے. میجارٹی میں جو بھائی چارہ ابھی بھی چل رہا ہے, تو اور وہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں, نہ مسلمان کے لیے نہ ہندو کے لیے جو یہاں پر ہے. ان کو اکٹھے بیٹھنا ہی ہے. ایک ہی قوم ہو بیٹھ نہیں سکتی یہاں پر, وہ تو سیدھی بات ہے. اس لیے اگر شوپیان میں یا کہیں میں بھی کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو ہندو بھی وہاں جائے گا, مسلمان بھی وہاں جائے گا. وہ بھائی چارہ تو ان کو رکھنا ہی ہے. اسی بھائی چارے کو ہمیں بڑھاوا دینا ہے کہ آگے ہم کیسے چلتے رہیں. تو وہی میں نے کہا نا پہلے کہ ایک سول سوسائٹی کو کام کرنا ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اب آپ ہم یہ 10,000 لوگوں کو اکٹھے لائیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے. 10,000 لوگوں کو اکٹھے لاؤ گے تو بٹھاؤ گے کہیں پر نہیں. اگر انڈیویجولی آپ لوگوں کو رہ سکتے ہیں. میں نے 1992 میں پہلی کتاب لکھی تھی, پاکستان پراکسی وار ایکسپلورز اباؤٹ متھس اباؤٹ کشمیر, جو واجپئی جی نے جموں میں ریلیز کی تھی. اس میں نے واجپئی جی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے 2-4-5 سالوں میں کشمیری پنڈتوں کو واپس لایا کشمیر میں تو آپ کو کشمیر پنیر ملے گا. اگر نہیں تو کشمیری پولیس سوسائٹی وہ پھنس جائے گا, کیونکہ اکنامک نیسیٹی فنڈامنٹل ہے. جہاں اس کو روٹی ملے گی وہاں جائے گا, اور وہاں پر 1-2 سال رہنے کے بعد وہ وہاں سیٹل ہو جائے گا, پھر نکلنا اس کو مشکل ہے, محلے ملے گا. وہی ایکچولی ہو رہا ہے. کوئی امریکہ میں گئے, کہیں گئے, لیکن تو بھی اس کو یہاں آنا کی اچھا ہے, میں واپس آ جاؤں گا یہاں پر کشمیر میں آ جاؤں گا. بھلے وہ 6 مہینے کے لیے بھائی یہاں بیٹھے, 4 مہینے کے لیے بیٹھے, لیکن وہ گھر سے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیا کیا کہ الیکشن بھی لڑی, اس لیے کہ ہم یہاں پر ایک بیس بناتے واپس آنے کے لیے. اور گورنمنٹ کو میں نے لکھ بھی دیا واپس آنے کے لیے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ گورنمنٹ ریکمنڈ کرتا ہے ڈی سی وغیرہ, لیکن کچھ ہوا نہیں. اور ابھی بھی موقع ہے, میں نے پھر لکھ دیا ہے گورنمنٹ کو, مجھے کو اکوموڈیشن دیتے. ایون جرنلسٹ مجھے 1-2 کمرے یہاں دے دو کرائے پر, سو دیٹ آئی کین کم اینڈ اسٹے ہیئر. اس پر بھی کوئی جواب نہیں آیا. میں نے پھر گورنمنٹ کو ایک پرسوں میں ایک میل بھیجا, آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو اسٹے ان کشمیر. تو اسے اور جب ایک ماحول, میں نے اس کے بعد گورنمنٹ سے 2-3 بار بات بھی کی ہے. ایک بار کچھ ویسٹرنز ہوتے ہیں نہیں چاہتے تھے ہونا, ایسا ہونا شروع میں ہی, کسی نے میری فائل بھی غائب کر دی کسی جگہ سے, یہ وہ ہوتا. تو کشمیری پنڈت کو آنا پڑے گا, آئے گا. موجود صاحب, اگر ہم بات کریں کہ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے کہ آپسی جو بھائی چارہ, آپسی رواداری ہندو مسلم کے درمیان جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے. اگر اس وقت بھی کسی پنڈت کا انتقال ہوتا ہے اور ضرور وہاں پر مسلم کمیونٹی کے لوگ وہاں پر آخری رسومات کے موقع پر اس جگہ شامل ہوتے ہیں. اگر ہم پلوامہ کی بات کریں یا شوپین کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی ماحول ٹھیک ہے پنڈتوں کی واپسی کے لیے؟ میں بتاؤں گا, یہ میت میں شامل ہونا, کسی سکھ دکھ جانا, یہ کوئی نئی بات نہیں کشمیر کے لیے. کشمیر کی بات میں ہمیشہ بھی ہندو مسلم کے سکھ دکھ کے لیے ایک ہمسایہ, جان پہچان والا ہمسایہ بھی, اس ہم جو بھی تھا ساتھ آتا تھا. مرنے کے وقت بھی ساتھ جاتے تھے, کوئی اچھا کام ہو تو اس وقت شادی بیاہ ہو اس میں ہوتی ہے. یہ روایت یہاں رہ چکی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس وقت تھوڑا سا جو ریسنٹلی سلیکٹو کلنگس ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے اس کو دھکا سا لگ گیا ہے, تو جس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اب دیکھیے, اگر کشمیر پنڈت کو واپس آنا چاہتا ہے, اس کو مکان کو ریپیئر کرو, میں واپس آنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے اگر میں ریکارڈ اپنے ڈنڈو اپنے فائل میں پڑے ہوگا, نوبڈی بادل اباؤٹ اٹ. ایون آج ہی میں نے کہہ دیا, میں آج کہتا ہوں گورنمنٹ مجھے ایز جرنلسٹ اگر 2 کمرے دے کرائے پر دیا ایس ڈپارٹمنٹ سے, میں آ کے واپس بیٹھوں گا وہاں پر, بات ختم ہو گئی. دیٹ گورنمنٹ ٹیکس انیشیٹو, اور جو آنا چاہتے ہیں ایلیمنٹس ان کو انکریج کر لو. گورنمنٹ کو غرض نہیں ہے ابھی کشمیر پولیس واپس میں, یا ان کو اپنی سیلف کانفیڈنس گورنمنٹ کو نہیں ہے اپنی کیسے لائیں گے, کیسے کوئی ویژن ان کے پاس, کیا پلان کیا ہے گورنمنٹ کے پاس لانے کے لیے, وہ واضح کر دے. ایک تو ضروری ہے کانفیڈنس گین کرنے, ایک کمیشن بڑا ضروری ہے, ایک کمیشن
ट्रूथ कमीशन बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता है कौन। और जो इंक्वायरी मर्डर्स वर्डर्स हो गए हैं, किलिंग्स हो गई, उनकी इंक्वायरी हो जाए, उसके बारे में कमीशन होना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, अभी ये नौकरियाँ जो है इनको जहाँ पर इनको सेफ जोन पर रख जाए तब कम से कम इमीडिएटली उनको सुनो क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने कसम खाई हम निकलेंगे नहीं कश्मीर से वापस, हम वहीं बैठेंगे और लेकिन अपने प्रोटेस्ट के लिए करते रहेंगे। और जम्मू में प्रोटेस्ट करें, यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट करें, वो कहते हैं हम बैठेगा, अब वो हैव गम बैक टू कश्मीर, हम कश्मीर से वापस नहीं निकलेंगे, हम आठ एक्सोडस नहीं चाहते आप। ये कॉन्फिडेंस है, उसको गवर्नमेंट को कैश करना चाहिए और देखना चाहिए हम उनको कैसे वापस लग सकते हैं और एलिमेंट जो है उनको वापस ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ गोपी किशन मौजू साहब, जो कि 1990 में यहाँ से चले गए जब हालात ख़राब हुई थी। और इनका भी यही मानना है कि अगर पंडितों की वापसी के बारे में बात की जाए, उसके लिए एक माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर।